حسن مرتضیٰ صاحب، آپ دونوں جماعتیں اقتدار میں آئی تھیں کہ آپ دونوں مل کے پاکستان کو بحران سے نکالیں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بحران سے نکالنے کی بجائے آپ دونوں جماعتیں بحران میں ہیں اس وقت اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہوئے ہیں؟ یہ جو لفظی جنگ ہے آپ کی، یہ کتنا کمزور کر رہی ہے پولیٹیکل سسٹم کو، اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر جو سوالات ہیں وہ کتنا کمزور کر رہے ہیں الیکشن کے نظام کو؟ حسن صاحب بہت شکریہ آسمہ جی. بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں معذرت خواہ ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. دیکھیں، آج جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے اس کو پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے کیا تھا کہ ہم ان کو نکالیں گے اور نہیں نکال پائے. آپ اگر سارے خطے کی صورتحال دیکھیں، جغرافیائی صورتحال دیکھیں اور بارڈر پار جن کے لیے ہم نے ہمیشہ کوششیں کی، کاوشیں کی، جن کی جنگ ہم لڑتے رہے، جہاں پہ ہم مجاہدین کو ٹریننگز دیتے رہے، جب ہمارے پہ ٹائم آیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور کبھی ہمیں بھارت کے ساتھ جنگ میں جانا پڑ گیا اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ایران امریکہ کی جو جنگ شروع ہو گئی، اس سے بھی جو خطے میں صورتحال یا کشیدگی بڑھی یا مہنگائی بڑھی، وہ چیزیں اپنی جگہ. پھر جو ہمارے اندرونی حالات تھے، جو ہماری سیاسی صورتحال تھی، وہ کافی خراب رہی، ہم اس کو بھی ٹھیک نہ کر پائے. اور پھر یہاں تک کہ آج ہم آپس میں بھی جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور ایسے حالات میں ہم بہتری کی طرف جا نہیں سکتے. یہ پاکستان سب کا ہے، اس میں جو چیلنجز ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں. آج جو بلوچستان کے لیکن اندر حالات آپ ہیں، کی جو جماعت جو کشمیر ہے کے اندر بلاول بھٹو حالات ہیں. صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کی جماعت اور بلاول بھٹو صاحب اس کی ذمہ دار پی ایم ایل این کو قرار دیتی ہے. وہ بار بار 47 جو ہے فارم 47 اس کا وہ تانا دے رہے ہیں بلاول صاحب، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ اس نظام کے اوپر اس کا اتحادی ہونے کے باوجود سوال اٹھا رہے ہیں جس نظام کا وہ خود حصہ ہے. تو کیا یہ ایک متضاد رویہ نہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. ہم نے کافی کوشش کی، ہم نے بلکہ جب سے میاں صاحب اور بیوی کے درمیان COD سائن ہوا، اس کے بعد کا پاکستان آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی نے کافی کوششیں کی کہ ہم اس کو آگے لے کر چل سکیں. لیکن جب وہ اس COD کے بعد پہلی حکومت 2008 میں بنی تو فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہمیں فارغ ہی کر دیا گیا، اور جو 6 مہینے پنجاب میں ہم ساتھ رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیو لیگ سے بندے پورے کیے، ہمیں فارغ کیا. پھر فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف 2008 سے 13 تک جب بجلی کی کمی تھی، اس وقت جو احتجاج تھا وہ CM صاحب خود بھی اس کو لیڈ کرتے تھے. سارے DCs، سارے DPOs، وہ سارے اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی ان کو لیڈ کرتے تھے. انہوں نے دفاتر جو تھے وابڈا کے، ان پہ حملے ہونے، تو یہ سسٹم کو بتدریج کمزور کیا گیا. پھر جو 2018 کے اندر تجربہ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی بڑا بھیانک ہی ہوا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لوزنگ اینڈ پہ رہی، جبکہ اس وقت بھی صدر مملکت آپ کے ہیں، گورنرز آپ کے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں. پیپلز پارٹی پھر بھی اس سسٹم سے کے خلاف ہے، جو سسٹم اس کو ڈیلیور کر رہا ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے. اگر میرے جیسا کوئی کم فہم آدمی یہ بات کرے تو وہ تو بنتی ہے، لیکن اگر آسمہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا گورنرز ہوں یا سینٹ ہو تو ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز ہیں یا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر میرے خیال ہے زیادتی ہے. اب میں تو یہ کہتا تو چلو ہوتا، مجھے پتا کوئی نہیں. آپ کو تو ان عہدوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ عہدے کیا کیا کر سکتے ہیں، نہیں، مگر لیکن اب لوزنگ اینڈ پہ پیپلز پارٹی نہیں رہی.
میں سمجھتا ہوں کہ لوزنگ اینڈ پہ پاکستان رہا ہے، اس لڑائی میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے بالکل. لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت جو ایک الیکشن ہو گیا ہے کشمیر کے اندر، اس الیکشن کے بعد آج دوسرا دن ہے، بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ دھاندلی کے ثبوت دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 3 نشستیں ان سے چھینی گئی ہیں. مریم بی بی جو لب و لہجہ اختیار کر رہی ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا ایک کشمیر کے 13 حلقوں میں بھی آپ صحیح الیکشن نہیں کروا سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ مین بہت بہت شکریہ. دیکھیں الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ بڑے پیسفل، فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل مینر میں ہوئے ہیں، اور جس میں الیکشن کمیشن نے بھی کی، وہاں پہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہاں آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہوں گے. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، اور ہوتا ہے الیکشنز میں، کیونکہ ظاہری بات ہے 2 پارٹیز اپ اگینسٹ ایچ ادر ہوتی ہیں. جب 2 فریق آمنے سامنے ہوں تو پھر کچھ تھوڑی سی ناخوشگوار صورتحال ضرور ہو سکتی ہے. تھوڑی سی ناخوشگوار اس وقت کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے. میں آپ سے اس الیکشن کے حوالے سے میرپور کی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ بالکل آپ دونوں پہ بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے سے میں ذرا تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں. 13 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت لیتی ہے، اور ایک ایسے الیکشن پروسیس میں جو کہ کریڈیبل الیکشن پروسیس ہے، فری اینڈ فیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، فیئر ہے اور جسٹ ہے، اور اس پہ اب کسی کو اپنی ہار تسلیم نہیں کرنی. اور میں نہ مانوں والی بات، اور کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان مسلم لیگ 9 سیٹیں کیسے جیت گئی، کیوں جیتی. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، میں اگر آپ سے کہوں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، ابھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، ان سب کی کارکردگی کو دیکھا گیا انہوں نے کیا ڈیلیور کیا اپنے پچھلے ٹینیورز میں، ابھی کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، اور واقعی کیا ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ڈیلیور کیا آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، پیٹرول کی روز قیمت طے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے اوپر روز بم گرتا ہے، حکومت کی کارکردگی اس وقت بھی عوام کو کچھ بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے. پھر ہم کیا سمجھیں؟ تجارتی خسارہ اس کے اوپر ہے، قرضے تاریخ کے سب سے زیادہ ہے، پھر کیا آپ کی ڈیلیوری ہے؟ میں تو کچھ پروجیکٹس کی بات ضرور کروں گا آپ کے سامنے جو کہ انیشیٹیوز انٹروڈیوس کیے گئے. کلینک آن ویلز ہے، گرین بسز، یہ باقی یہ بیسک چیزیں ہیں نا. آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، آپ ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ ایجوکیشن فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ امپروو کر رہے ہیں ایجوکیشن کا پورا جو ایک نظام ہے اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ آسمہ مین، یہ تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو گنوائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے پروجیکٹس میاں محمد نواز شریف نے اپنے دورہ حکومت میں کیے. وہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام نے، بالخصوص میرپور کی عوام نے ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اگر مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. دیکھیں جس طرح خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا، اور یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ یا طریقہ واردات کہہ لیں، یا اس کو ایک موڈس آپرینڈی کہہ لیں ساری سچویشن کے حوالے سے، یہ اب آہستہ آہستہ بسادہ احترام میں کہوں گا پیپلز پارٹی اڈاپٹ کر رہی ہے. اور یہ کیوں کر رہی ہے؟ مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کے وتیرے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پی ایم ایل این اپنی محنت سے جیتی ہے. اپنے ہمارے جلسوں کا کمپیریزن وہاں پہ کر کے دیکھ لیں. ہماری سی ایم جو ہے وہ سٹنگ سی ایم ہے، وہ وہاں پہ جا کے بسوں کے اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں. کیا بسیں وہاں پہ پہنچی؟ نہیں نہ پہنچی ہوں، لیکن یہ کس کو آپ کیا کہیں گے؟ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا ہے. پری پول ریگنگ میں نہیں. حکومت وہاں پہ کس کی ہے؟ حکومت وزیر اعظم وہاں پہ کس کا ہے؟ کابینہ وہاں پہ کس کی ہے؟ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ کس کی ہے؟ یہ پوچھیں نا، یہ پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کی ہے کس کی ہے. تو یہ پھر دو آپ اگر واقعی ایک کمپیریٹیو انالیسس کر رہی ہیں تو پھر وہاں پہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم آپ کا، باوجود اس کے کہ انتظامیہ آپ کی، باوجود اس کے کہ سب کچھ آپ وہاں پہ محنت آپ نے کی، پھر ناؤ ایٹ 11th hour یو کرائنگ ولف. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. یہ وتیرہ وہی وتیرہ ہے جو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے جہاں سے نہ جیتنے ہو وہاں سے کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی. اور پیپلز پارٹی جو ہے اب یہی وتیرہ اٹھا رہی ہے، اور وہی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے، اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے کہ جہاں نہ جیتے انہوں نے کہا دھاندلی ہوگی، جی دھاندلی ہوگی. عوام کی توجہ اس طرف دلوائی جائے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ عوام سب جانتی ہے. یہ اس قسم کے تانے انتہائی غیر مناسب، انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ اور انتہائی بھونڈے قسم کے، بےہودہ قسم کے الزامات جو تانے گئے. ایک اگر انگلی آپ دوسرے پہ اٹھائیں گے، نون لیگ پہ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو 4 آپ کی طرف ہیں. چلے وہ 4 انگلیاں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے ہمارے ساتھ.